حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، جناب خافر حسن صاحب۔ بسم اللہ۔ ایکو کم آواز نیچے زیادہ ہو بیٹا، تھوڑا سا اونچا کریے یہاں تک۔ اسے ٹائٹ کر دیں، ٹھیک ہو گیا، بہت اونچا نہیں، بہت اونچا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ماشاءاللہ۔ ادھر ذات خدا ادھر ذات مصطفیٰ، ان دو لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی، ماشاءاللہ۔ علی علی کل ایمان، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ ذرا آواز واضح کرو، آواز کھولی کرو۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ آج جناب امیر علیہ السلام کے ظہور کی پرزور مبارک دی جا رہی ہے۔ آج صرف آپ کی عید نہیں، آج وہ آیا ہے جس نے اللہ کو اللہ سمجھا دیا ہے، جس نے حیدری یا رسول اللہ، علی الولی حیدری یا علی۔ دیکھیں آج وہ آیا ہے جس کے آنے سے دن بھی مبارک ہو گیا، رات بھی مبارک ہو گیا۔ حیدری یا علی، خوشی منائیں جتنی منا سکتے ہیں۔ یہی خوشی کی منانے میں میں لفظ یہی کہوں گا، جس کے آنے سے زمانہ مبارک ہو جائے اسے سجدہ ہے کہ وہ امام زمانہ ہو کے آئے۔ آج کون آیا؟ آج سرکار امیر المومنین کا ظہور کا دن ہے، ظہور کا۔ دوسرا جشن کا لفظ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جشن منائیں کہ آج کعبہ میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے جو خود لوگوں کا کعبہ ہے۔ کعبے میں وہ آیا ہے جو لوگوں کا خود کعبہ ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی انت کعبۃ الناس، اے علی تو ہی لوگوں کا کعبہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
حیدری یا علی۔ آپ خیال فرمائیں، اے علی تو ہی لوگوں کا کعبہ ہے۔ اگر جشن منانا چاہتے تو میں ضرور کہوں گا، جب علی کعبہ ہے، یہی علی جب کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، پھر سوچیں علی طواف کرتا ہوگا یا کعبہ طواف کر رہا ہے۔ خوش ہو میرا بابا سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا علی، دیکھیں کیا فرما رہا ہے میرا مولا، یا علی انت کعبۃ الناس، اے علی تو لوگوں کا کعبہ ہے۔ اس لیے اللہ نے عبادت بنا کے، کعبہ بنا کے کہا عبادت ہوگی وہ جس کا منہ کعبے کی طرف ہوگا۔ جو علی سے پھر گیا پھر عبادت نہیں ہوتی۔ غور نہیں فرما رہے۔ خوش ہو میرا پتر۔ کعبے کی طرف نماز کب ہوتی ہے؟ علی ولی، ہاں ماشاءاللہ، علی ولی حیدری۔ دیکھیں نماز ہوتی ہے کعبے کی طرف منہ کر کے۔ علی بھی کعبہ ہے۔ اگر یہ دنیاوی ظاہری نماز ہے، ظاہری نماز، تھوڑا سا منہ کعبے سے ہٹ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر علی کی ولایت کی گواہی نماز میں نہیں تو کعبہ تو ہے ہی نہیں سامنے۔ اور نہیں فرما رہے؟ کون ہے؟ جناب علی کعبہ ہے، کعبہ۔ یا علی انت کعبۃ الناس۔ ایک گل میں ضرور دے، جشن ہے چونکہ ہمارا، اسی جشن کے حوالے سے میرے بھائیوں، جو لوگوں کا کعبہ ہے وہ ابو طالب کے گھر آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ابو طالب کے گھر میں کون؟ لوگوں کا کعبہ آیا ہے۔ اب میں لفظ کہوں ان لوگوں میں جناب ابو طالب بھی تو شامل ہے۔ جو بیٹا ہو کہ باپ کا کعبہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ خوش ہو میرا بابا۔ حیدری حیدری یا علی یا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے اردو میں بھی فضائل ہو رہے ہیں، اور یہ تو سرائکی میں غالباً پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں پیو چنگا کوئی نہیں ہے۔ اب پتہ لگ گیا کہ ہر ایک کو جو علی کو نہیں مانتا وہ بھی چنگا نہیں ہے۔ خوش ہو میرا باپ۔ جناب علی کس کے گھر آئے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر، اور رہنا بھی جناب ابو طالب کے گھر میں ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں اے اللہ تو نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ وہ آئے ابو طالب کے گھر میں۔ جب آنا ہی ابو طالب کے گھر میں تھا، میرے پاس دیکھ لو صحیح، اے اللہ پھر جناب علی کا ظہور کعبے سے کیوں کرایا؟ ہائے ہائے ہائے۔ جب منتخب ہی ہے نا ابو طالب علیہ السلام کے گھر کے لیے، پھر کعبے میں علی کو ظاہر کیوں فرمایا؟ جناب میرے علی پاس سے دیکھیں میرے بھائی، جناب علی کو کعبے سے ظاہر کر کے لوگوں کو اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ابو طالب کا گھر کعبہ سے کم نہیں ہے۔ خوش ہو بابا سے، ہائے ہائے ہائے، خوش ہو گئی ہے میرا بابا۔ ایک دوسری دلیل ایک جشن کے حوالے سے، ابو طالب کا گھر وہ ہے کہ رسول پاک کا بچپنا گزرا تو ابو طالب کے گھر، بچپنا گزرا تو ابو طالب کے گھر، جوانی گزری تو ابو طالب کے گھر، کہوں اعلان نبوت ہوا تو ابو طالب کے گھر۔ خوش ہو میں جملہ کہوں، اعلان نبوت ہوا صحیح تو ابو طالب علیہ السلام کے گھر۔ اب میں کہوں
شادی ہوئی تو ابو طالب کے گھر، ہائے 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 ہائے، شادی ہوئی حیدری، شادی ہوئی تو جناب ابو طالب کے گھر۔ جب شادی ہوئی نا، وقت ہوا 25 سال کا، جب عمر مبارک ہوئی نا رسول کی، اللہ نے کہا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، اعلان نبوت ہوگا 40 سال کے بعد، 25 سال میں جشن منا لو، 25 سال میں شادی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا۔ ہائے 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 ہائے، حالانکہ رسول مالک دین بھی ہے، مالک شریعت بھی ہے، خود رسول بانی دین ہے، رسول مبلغ دین ہے، رسول اصل دین ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سونا سارا دین ہے۔ اے رسول سب کچھ تیرا طریقہ ہی دین ہے، سب کچھ تو ہی ہے دین۔ جب سب کچھ رسول ہے، اے اللہ اسی سب کچھ کو کہتا ہے نکاح ابو طالب نے پڑھنا۔ غور نہیں فرما رہے، نکاح کا ہے، نکاح کا اجازت ہے، دی ہوگی نا وکالت، یہ وکالت رسول نے نہیں دی، خود اللہ نے دلوائی ہے۔ حیدری میرے بھائیو، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، وکالت جناب رسول خدا نے دی، 2 گواہ بھی ہوں گے۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل، یہ شرط ایسے لگا دیے، ورقہ بن نوفل کا تعلق ہی نہیں ہے آل محمد سے۔ اسی لیے دیکھیں جناب رسول خدا کی شریعت، دیکھیں شریعت تو جاری آ رہی تھی نا، چونکہ رسول کی شریعت جاری تھی تبھی تو نکاح ہوا۔ اب میں لفظ کہوں، نکاح تو ہو شریعت پر ہو بے خبرو، نکاح تو ہو شریعت پر، تم کہتے ہو کہ پڑھنے والا کافر، ہائے ہائے ہائے، نکاح ٹھیک ہوا، کیسے جاہل لوگ۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ جب پڑھا نا، خطبہ نکاح، میں بڑی ایک لفظ، ایک ذرا گہری لفظ جشن کے حوالے سے، جناب ابو طالب نے جب خطبہ پڑھا تو یہ جملے کہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل، حمد ہے اس اللہ کی، ابھی الحمد اترا نہیں، جشن منانا یہی تو ہے، ابھی الحمد اترا نہیں، حیدری، الحمد کون پڑھ رہا ہے؟ حمد کون کر رہا ہے؟ ہاں جناب علی، حمد مداح نہیں، حمد، اسی کی حمد پہ تو وہ محمود بنا ہے۔ حیدری، انہوں نے حمد کی، اگر آپ اجازت دیں تو جو صحیفہ علویہ سے میں جناب علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ نہ پڑھ دوں تھوڑا سا، صحیفہ علویہ سے۔ ایک ہے صحیفہ سجادیہ، جسے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے گھر میں صحیفہ، دوسرا بھی میں نے نام لیا۔ صحیفہ سجادیہ میں پہلی دعا ہے جناب سجاد علیہ السلام کی، وہ فرماتے ہیں الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ حمد ہے اس اللہ کی جو ایسا اول ہے اس سے پہلے کوئی اول ہے نہیں، پھر علی کو اول مانو، اور نہیں فرماتے۔ حیدری علی علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ بلا اولن بلا اولن
کانا قبلہ، اس سے پہلے کوئی اول ہے ہی نہیں، بالآخر بلا آخر، ایسا اللہ آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر ہے ہی نہیں، ہے نہیں۔ اور میں دوسرا ایک خطبہ پڑھ دیا جناب علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، صاحبان علم بیٹھے ہیں، جناب علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ ہم جملہ میں کہہ دوں جشن منا لیں، جو اللہ کی ہر صفت کو الگ الگ جانے اسے علی کہتے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ الحمدللہ الاول، حمد ہے اس اللہ کی لم یسبق لہو، سمجھنا ہے، لم یسبق لہو حال حالا، حال معنی صفت، اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اس کی صرف صفت 99 نہیں، آپ نے بنا لی ہیں۔ جب گلاب کے پھول کی قسمیں 150 ہیں، اللہ کی 99 ہے، وہاں لا تحصیٰ صفات ہے، اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ یہ ہم دلیل دیا جناب علی علیہ السلام نے، فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن يَكُونَ آخِرًا۔ ہم خیال کرائے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن يَكُونَ آخِرًا، فَيَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَن يَكُونَ بَاطِنًا۔ اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ ایک بات تو ضرور پیدا ہو گئی، اللہ کی جتنی صفات ہیں آگے پیچھے نہیں، عین ذات ہے۔ عین ذات، قبلہ عین ذات ہے۔ جب کل صفات الہیہ عین ذات ہے، پھر کہہ دوں، پھر علی اللہ کی کل صفات کا مظہر کل ہے۔ اب اللہ کو کہنا برا صحیح کہا، احسن الخالقین، کچھ اور بھی خالق ہیں جس میں اللہ احسن الخالقین ہے، اور بھی رازق ہیں، وہ خیر الرازقین ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی؟ ہاں، تمام صفت کیا ہو گئی؟ عین ذات۔ جب عین ذات ہیں تمام صفت، اب جناب میں پھر یہی پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ پورا سیالکوٹ نظر نہ لگے علامہ اقبال صاحب کی وجہ سے ذہین ترین یہ خطہ ہے پاکستان کا، ذہانت ساری یہاں جمع ہے۔ علی فرماتا ہے کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے، پہلے نہیں ہے۔ اگر اجازت دے میں لفظ کہہ دوں، پہلے نہیں ہے، جو اللہ کی پہل جانے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیسی بات ہو رہی؟ حیدری جاہلیہ، دیکھیں، ہاں لم یسبق لہو حال حالا، کوئی صفت اللہ کی صفات کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا جانے علی نے کیسے شمار کر کے ہر صفت کو الگ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہر صفت کو ترتیب کے ساتھ جانے اسے علی کہتے ہیں۔ اب جو کل صفات الہیہ کو جانے 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 اسے سجتا ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کرے۔ ہائے 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 ہائے، حیدری۔ اسی لیے اللہ نے کہا رسول اب سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا، تاکہ پتہ چلے جس کا جانشین ایسا ہو اس کا رسول کیسا ہو۔
اور میری گل سن لو میرے بابا، چونکہ جشن ہے، جشن کے حوالے سے جناب علی نے منبر پہ بیٹھ کے جب سلونی کا دعویٰ کیا، 2 کتابیں ہیں ہماری، علامہ مجلسی نے کہا، علامہ مجلسی انہوں نے لکھا ہے کہ جب جناب علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا، یہودی، اس نے دل میں کہا، دل میں بھی جناب علی جتنا جانتا ہوں۔ اور خوش ہو وہ صحیح، امام وہ ہوتا ہے جو جلو کی بات بھی جانے، خوش ہو نا۔ جب اس نے کہا کہ میں بھی علی علیہ السلام جتنا جانتا ہوں، سرکار علی نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا بھائی میری طرف دیکھ، ہائے ہائے ہم دیکھے خیال کرائے، گھر جا کے سوچنا ہے جملہ میں کہوں گا، علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو میرا پتر۔ جناب علی نے اسے فرمایا بھائی ذرا میری طرف دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا، میرے الپا سے دیکھو، سرکار علی نے منبر پہ بیٹھ کے ایک خالی ہاتھ فضا میں بلند کیا، اب جو واپس کیا مٹھی بند تھی، اسی سے کہا جو اس نے کہا تھا میں جانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ غور نہیں فرما رہے ہیں، ہزاروں واقعات میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ جناب علی نے اس سے پوچھا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ سرکار علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا ٹھیک کہا تم، میں نے اپنے علم سے وہاں سے اٹھا لیا، اب جشن منانا ہے، آپ نے اپنے علم سے وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ یہ کہہ کے جناب علی نے وہ جو کہتا تھا نا میرا علی علیہ السلام، علم علی علیہ السلام کے برابر ہے، وہی انڈا جناب علی نے اس کے آگے کر کے فرمایا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے۔ خوش ہو بابا، حیدری یا ہاں یا رسول اللہ علیم واہ واہ علیم حیدری، ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا اگر تیرا علم میرے علم کے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دو، صحیح جشن اب منانا ہے۔ وہ قدموں میں گر کے کہتا مولا میرا یہ علم نہیں ہے، تو جناب علی نے فرمایا جہاں تیرا علم وہ گھونسلے تک پہنچ گیا تھا وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے جو شد اللہ ہے۔ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ۔ سرکار امیر المومنین نے اس سے پوچھ لیا تو یہ گل پوری بیان کی۔ صحیح جناب علی نے فرمایا بھائی تو نے میرے ہاتھ کی بات بتا دی، کیسے بتائی؟ جو جانتا ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس نے کہا مولا میں نے ریاضت کر کے، ریاضت کی، ریاضت عبادت نہیں، ریاضت ایک عبادت سے اونچا مقام ہوتا ہے۔ اس ریاضت میں مجھے یہ فائدہ ملا، میں کہتا ہوں کہ یہ ہو جائے۔ دیکھیں ریاضت میں مجھے اتنا کمال مل گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا ریاضت سے تجھے کیا کمال ملا؟ اس نے کہا کہ اگر میں کہوں یہ کرو، کوئی کہے مجھے یہ کرو،
یا دل میرا نفس کہے یہ کرو تو میں نہیں کرتا، کہتا ہے نہ کرو تو میں کرتا۔ بہ جا میرے پتر، بہ جا ذرا۔ میرا نفس کہتا ہے، کنٹرول ہے میرے نفس پر۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میرا نفس کہے یہ کام کرو تو میں نہیں کرتا، کہتا ہے نہ کرو تو میں کرتا۔ جناب علی نے سے کہا اچھا تیرا کنٹرول ہے نفس پر، نفس کہتا ہے یہ کام نہ کرو تو میں کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو یہودی ہے، مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بن جاؤ۔ فرمایا پھر بن جانا ہے۔ قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا مولا حیدری حیدری، حمد ہے اس اللہ کی لم یسبق لہو حال حالن، جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے میرے بھائی۔ فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن يَكُونَ آخِرًا فَيَكُونَ ظَاهِرًا۔ سیالکوٹ کا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یکون ظاہراً قبل ان یکون باطناً، فرمایا کہ اللہ ایسا آخر نہیں، علی فرماتے ہیں اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو۔ اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا ظاہر نہیں کہ کبھی باطن رہا ہو۔ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ ایسا اول نہیں کہ کبھی آخر رہا ہو، ایسا آخر نہیں کبھی اول رہا ہو۔ کیا معنی؟ اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے وہی اولیت ہے، وہی آخریت ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اللہ کی صفات میں تعین نہیں ہے، تعیین نہیں ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ لہذا ضروری ہو گیا اللہ کے لیے کوئی اول بنائے اور نہیں فرما، کوئی آخر بنائے، کوئی ظاہر بنائے، کسی کو باطن بنائے۔ اول اس کا دیکھا جائے گا، معنی وہ جائے گا۔ اس لیے علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ جشن مناؤ میرا پتر ہے۔ حیدری، رسول خدا نے جناب علی سے فرمایا علی جنت البقیع کے باہر جاؤ، یہ سورج تیری حقیقت بیان کرے گا۔ اے روز جو آتا ہے جب نکلتا ہے تو پہلی اس کی کرن کس پہ پڑتی ہے؟ روزہ ٹھیک ہے اچھا پہلی کرن ہی جناب علی کے روزے پہ پڑتی ہے۔ کس کی؟ سورج کی پہلی کرن نجف اشرف پہ پڑتی ہے۔ واہ واہ، اچھا ماشاء اللہ۔ واہ 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 واہ، آج نعرہ لگانا بہت بڑی عبادت ہے۔ واہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، ولایت علی سے بوڑھے جوان ہو جاتے ماشاءاللہ، جوانیاں ملتی۔
جناب علی نے رسول پاک نے فرمایا علی جنت البقیع کے باہر جاؤ، یہ سورج آپ کی حقیقت بیان کرے گا۔ جناب علی اٹھے مسجد نبوی سے، ماحول ٹھیک ہے، میں ایسی گل نہیں کرنی تھی چونکہ نہ لینے آدھے نہ ہی نہ لیا کرو، کہ صحابہ کرام میں سے مجھے کہتے ہیں ان کا تو نہ لیا کر، نہیں لیں دے بھائی یار کیا کریں۔ تو کچھ صحابہ کرام خود اٹھے، جناب علی نے انہیں کہا نہیں آؤ مگر روکا بھی نہیں ہے، چل کے جو ہی گئے جنت البقیع مسجد نبی کے بالکل سامنے ہے۔ میرے بھائیو جو ہی سورج نکلا جناب علی نے سورج کی طرف مخاطب ہو کے یہ جملہ کہا، السلام علیکہ ایہا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام۔ خوش نہیں ہوئے، ہائے ہائے اللہ جانے علی کتنا پہلے ہے۔ خوش ہوا میں جملہ دوسرا کہہ دوں، دوسرا حیدری۔ جناب علی بیٹھے ہیں، بہت سارے نجومی بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے علم نجوم جو فلکیات کے بارے میں بڑے ماہر بیٹھے ہیں۔ سرکار نے بیان کرنا شروع کیا، بیان کرنا افلاک کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ جناب علی نے پہلے دن یہی کہا تھا، سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں، انی عالم و طوروں کا سماوات من طوروں کے ارضین، میں زمین سے آسمانوں کے راستے زیادہ جاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار علی نے جب آسمانوں کو بیان کرنا شروع کیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے مولا آپ اسے ایسے بیان کر رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ بن رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے۔ خوش نہیں ہوئے؟ میرا خیال ہے خوش نہیں ہوئے۔ مولا یہ بن رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے۔ علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ایسے نہیں، بل نحن صنعنا، ان افلاک کو بنایا ہی ہم نے۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، ہائے ہائے حیدری، حیدری یا علی۔ جناب علی نے فرمایا السلام علیکہ یا ایہا الخلق الجدید، سورج نئی مخلوق میرا سلام۔ چونکہ جشن ہے میں جشن والے فکرے ضرور کہتا جاؤں گا۔ سورج نے جواب میں کہا علیکہ السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شین علی۔ خوش ہو علی، خوش ہو میرا بابا۔ حیدری، سورج نے کہا سلام ہو آپ پر اے اول، اے آخر، اے ظاہر، کیوں پریشان ہو رہے، اے باطن، اے ہر شے کو جاننے والے۔ ان گل کر لا، جشن کی بات کر لوں۔ جب آواز دی نا جواب میں سورج نے، جتنی صحابہ کرام گئے تھے سارے بے ہوش۔ صحیح مجھے دلیل مل گئی، جو صرف سورج کی آواز سن کے بے ہوش ہو جائیں وہ وارث قرآن نہیں ہو۔ خوش ہوا پتر، خوش ہوا، ہائے ہائے حیدری، حیدری۔ حیدری، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ جب انہیں ہوش آئی نا، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک مومن کھڑا ہو گیا، کہتے آپ جی ذرا ٹھہر جاؤ، میں کہ خیر ہوئے کی گل ہے؟ کہتے جس بڑا اچھا موقع تھا، جیسے بے ہوش تھے یہیں سے پکڑ کے یار، ہائے ہائے ہائے، آج تو جو شان ہے نا،
حیدری صحیح خدا گواہ ہے، آپ جا کے کتاب دیکھیں، کتاب میں میرے پاس موجود ہے، جب انہیں ہوش آئی نا، ایک یا گل سن لو میرے بسائیں، جناب علی آئے نا مسجد نبوی کی طرف، جناب علی پیچھے تھے ابھی، وہ جو ہوش میں آئے نا، دوڑ کر رسول کو خدا گواہ ہے یہ لفظ لکھی ہے، کہتے ہیں مولا آپ روزانہ ہمیں کہتے ہیں کہ علی انسان ہے، وہ سمجھ آئیے پتر ہے، آپ اللہ اکبر یا رسول علی الولی حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول نے فرمایا مجھے میری نبوت کی قسم، سورج نے صحیح کہا ہے، علی اول بھی ہے، علی آخر بھی ہے، علی ظاہر بھی ہے، علی باطن بھی ہے، ٹھیک ہو؟ دوسرا سیف الویہ سنا دوں، الحمدللہ اول محمود، سیف الویہ میں پڑھنے لگا، آج تو سیفے پڑھنے چاہیے نا، صحیح جناب علی کا کلام ہے نا سیف الویہ، جناب علی فرماتے الحمدللہ اول محمود و آخر معبود و اقرب موجود، الکائن قبل الکون بغیر کیان، والموجود فی کل مکان بغیر ایان، والقریب من کل نجوہ بغیر تدان۔ خدا گواہ لوگوں کو تو لفظیں نہیں بنانا آتی ہے، جناب علی نے نہج البلاغہ میں 121 خطبہ توحید پڑھے ہیں، یہ پر میری 130 مجالس ہیں نہج البلاغہ پر، 121 خطبہ جناب علی نے پڑھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جشن منانا ہے میرے بھائی، حمد ہے اس اللہ کی جو پہلا محمود ہے، جنہیں ابھی تک مقام محمودہ ملا ہی نہیں ہے، اذان کے بعد کیا کہتے ہیں، ہمیں مقام محمودہ تک پہنچا دے، اسی جگہ تو ان 14 نے بیٹھ کے حمد کی ہے، محمود مانے جس کی حمد کی جائے، جب محمود اول ہے تو پھر جنہوں نے حمد کی ہے وہ اول ہے یا نہیں ہے؟ ان کے حمد کے بعد تو محمود کہلا رہا، اول محمود، پہلا محمود ہے۔ دوسری گل کرو، یہ ہم سیانے ہو سی، سیالکوٹ جب بھی میں آتا ہوں نا ذرا ہوش سے میں پڑھتا ہوں، ذرا یہاں ایسی ظاہر ماشاءاللہ ہے نا، اچھی بات ہے۔ وآخر معبود، اللہ آخر معبود ہے، وہ تو اول معبود ہے۔ نہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں سی، وآخر معبود، آخر ہم نے بھی ترجمے تشریح کرنی ہے، حمد ہے اس کی جو اول محمود ہے، آخر معبود، آخر معبود ہے، کیا وہ اول نہیں ہے؟ ہے نا؟ اب لوگ سمجھ نہیں رہے کہ امام نے کیا فرمایا، وہ آخر معبود ہے، کیا مطلب ہوا؟ جب تک وہ معبود رہے گا ایک عبد کا رہنا واجب ہوگا، اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 حیدری، حیدری، آج حیدری، آج ہمارا 12واں امام ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے اپنی غیبت کی دلیل اس کو بنایا ہے کہ میں ذات میں غیب ہوں، یہ وجود میں غیب ہے، اور ہے بھی ہمارے درمیان میں، درمیان میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار امیر المومنین۔ اچھا ذرا جشن پھر منا لو۔ ایک شخص آیا
سرکار امیر المومنین سے کہتا ہے مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ اور یہ بھی میں پوچھوں آپ سے مولا مومن صحیح مومن کسے کہتے ہیں؟ سرکار امیر المومنین نے اس شخص سے فرمایا سائل مومن اس کو کہتے ہیں اگر وہ اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. اور مناؤ نا جشن مناؤ بھیا جن کو مان کے مومن بنے ہو. اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. دیکھیں اب میں نے یہاں سے جستجو کر کے لفظ نکالی ہے لفظ میں نے. جب امام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا تک تو اس کی نظر جناب علی کے چہرے پہ تھی. جب فرمایا نا ہو جائے دیکھا تو وہ ہو گئی. اب جشن منائے میں اگلی جملہ کہنے لگا ماشاءاللہ. واہ 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 علی کا ہے. واہ 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 حیدری جوانی ضرور ملے گی. کتنا زور لگایا جناب. اس سائل نے جو دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی اور میرے والے پاس دیکھو جشن منائے جو کہ جشن کا ماحول ہے. بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں. اب اس سائل نے تعجب سے کہا مولا 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 آپ نے حکم بھی نہیں دیا دیوار کو کہ سونے کی ہو جا صرف اشارہ کیا ہے وہ سونے کی ہو گئی ہے. حکم بھی نہیں دیا بس اتنا کہنا تھا. میرا علی مسکرا کے کہتا ہے سائل یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. اب جشن منائے. سمجھ آئی میرا بابا. یا اللہ علی واہ 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 ایری ہر سال ایسے واہ واہ ماشاء واہ واہ ہے علی ہے بابا حیدری ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ زندگی ہو ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اللہم صلی محمد آل محمد. آخر معبودن گھبرانا نہیں میرا بھائی آخر معبود ہے. معلوم ہوتا ہے ایک عبد کا رہنا واجب ہے اسی کو امام زمانہ کہے. اچھا مومن کی بات کروں کہے دیوار سے تو وہ ہو جائے سونے کی ہو جائے. ابھی یہ سنا آپ نے سرکار پانچواں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد. ذرا تھوڑی جی گل سن لو میری. مسجد نبوی میں آئے ابو بصیر نام سنا ہوگا آپ نے. میرے پانچویں امام کا صحابی ہے ابو بصیر جو آنکھوں سے نابینا تھا.
آنکھوں سے نابینا تھا پتر، آنکھوں سے نابینا تھا. جو ہی میرا امام آیا نا، آ کے قریب ہے نا، اسلام کر کے یہ جملہ کہا، مولا جشن یہی بھی منا سکتے ہیں، مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں نابینا ہوں. ہائے 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 ہائے، مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں نابینا ہوں. میرے امام نے دیکھا، آنکھیں مل گئی. کون گل خیال کرا، جو ہی آنکھیں ملی نا ابو بصیر کو، امام کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو کے کہتا ہے، مولا میں ناظر بھی ہوں منظور بھی ہوں. ہائے ہائے ہائے، جشن نہیں منا رہے. ہائے ہائے ہائے، میں ناظر بھی ہوں منظور بھی ہوں. کیا مطلب ہوا؟ پہلے آپ نے مجھے دیکھا، میں منظور تھا، اب میں نے آپ کو دیکھا، میں ناظر بھی ہوں منظور بھی ہوں. جب آنکھیں حیدری، جب آنکھیں مل گئی نا، میرے اللہ پیسے دیکھو، مل گئی نا، سرکار نے فرمایا ابو بصیر سودا کرنا ہے. گل سمجھ آنی بھی. اس نے کہا مولا آپ اور سودا، اگر آپ سے سودا بہتر تو کوئی ہوگا ہی نہیں. میرے امام نے فرمایا داؤد یہ آنکھیں مجھے واپس دے دو، جنت کی رسید لے لو. خوش ہوا میرا پتر. ہائے 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 ہائے، کہتا بولا سستا سودا. اگر آنکھیں ہوں گی تو پھر حکم ہوگا کہ کیوں دیکھا، یہ کیوں دیکھا، یہ کیوں دیکھا، یہ کیوں دیکھا. شریعت لاگو ہو جائے گی، مجھے دے دو جنت لے لو. پھر وہی نابینا ہو گیا ابو بصیر، پھر نابینا ہو گیا. ادھر ہوا نابینا، ادھر ایک نابینا ابو ہارون مکفوف، نام کبھی سنا ہو آپ نے؟ ابو ہارون مکفوف، کاف کش سے مکفوف ہوتا، اتنا نابینا ابو ہارون کہ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے سوئی سے سلی ہوئی، اتنا نابینا. وہ سوٹی ٹیک کے نا، جو ہی مسجد میں نبوی میں آیا نا، میرے امام نے فرمایا ابو بصیر ابو ہارون مکفوف سے پوچھو پانچواں امام کہاں ہے. غور نہیں فرما. اب جشن منائے، جو میں جشن کے لفظ جان کے کہہ رہا، اب منائے. اب ابو بصیر کہتا ہے ابو ہارون نابینے سے، ابو ہارون اس وقت پانچواں امام کہاں ہے؟ سوٹی ٹیک کے کہتا ہے آپ کے ساتھ تو کھڑا ہوا ہے. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. حیدری حیدری، ٹھیک ہوگی. الکائنو، سیف الویہ سناؤں؟ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں؟ میرے اس پہ خمسے ہیں، ان جملوں پہ خمسے پورے. الکائنو قبل الکون، صاحبان علم و بصیرت علی فرماتے ہیں الکائنو ہے خدا جائے. جناب علی فرماتے ہیں اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں پوشیدہ ہے. جشن منائے ملا صحیح، توحید لاکھوں جبروتی حجابوں میں پوشیدہ ہے. میں علی پاک کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا جو لاکھوں جبروتی حجاب گنے اسے علی کہتے ہیں. حیدری جب کہا نا لاکھوں یہ بوٹیاں آپ کی طرف گئے، ہماری طرح منہ نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اسی دعا میں
دعا میں میرے امام نے کتنی بڑی بات فرما دی، دعا میں صحیح. یہ صحیفہ کاملہ میں دعا کہہ کے ساری توحید، صحیفہ علویہ میں دعا مانگ کے ساری توحید. زمانہ ایسے تھا جب علی کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو کہاں مانتے. صحیح دعاؤں میں توحید، صحیح دعاؤں میں. الکائن قبل الکون بغیر کیان، اللہ ہے ہونے سے بھی پہلے ہے. ہائے 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 ہائے. ان گل میں جملہ کہنے لگا ہوں. علی فرماتے ہیں کہ اللہ ہے قبل الکون. کون تین کون ہوتے ہیں. کون مانے ہے ہونا، وہ ہونے سے بھی پہلے ہے. جب وہ ہونے سے پہلے ہے، اب علی فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. ہائے ہائے ہائے. نا 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 نا، کیسی دلیل ہے؟ میرا ہونا دلیل ہے. حیدری دیکھیں اللہ ہے یا نہیں؟ چونکہ جشن ہے، لہذا جشن والی جو باتیں ملتی جائیں ساتھ ساتھ کہتے اللہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ان 14 نے کہا اللہ ہے، انبیاء نے کہا ہے. انبیاء اے دیکھیں انبیاء نے کہا ہے. سیانے بنو ذرا، گل اگلی گل سمجھ لیا کرو، جلدی تو اگلی گل آندی نہیں پھر پریشان ہو جاتے. ان کی ہے پر انبیاء نے کہا ہے. انبیاء نے پہلے نہیں کہا کہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہے. جب ان 14 نے ہے کہا نا، پھر انبیاء نے کہا ہے. پھر مجھے دیکھیں علم کلام نے ہمیں اس کا نتیجہ یہ دیا. ان کے کہنے پہ انبیاء نے کہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 اللہ کو جانتے ہیں. ہائے 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 ہائے. حیدری حیدری یہی وجہ ہے 14 نے بھی کہا ہے. اتواری گل میں ترجمانی، آپ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، اللہ ہے. نہیں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بھی کہا اللہ ہے، نبیوں نے بھی کہا اللہ ہے، 14 نے بھی کہا اللہ ہے. زبانیں 3 ہیں، ہے ایک ہے. ہے ایک. اب میں اس ہے کا فرق بتاتا ہوں. ہم نے جو ہے کہا، ہم نے جو ہے کہا، اس ہے کا نام ایمان ہے. دیر نہ سمجھ آجئے بلکہ اس ہے کا نام ایمان ہے. انبیاء نے کہا ہے، اس ہے کا نام یقین ہے. خوش ہو جشن منا لو. انبیاء نے کہا ہے، اس کا ہے کا نام یقین ہے. 14 نے کہا ہے، اس کا نام اطمینان ہے. اور سمجھ آئیے اس ہے کا نام کیا ہو گیا؟ اطمینان. الکائن قبل الکون بغیر کیان والموجود فی کل مکان بغیر ایان. ہن بیان والے پاسے دیکھ لو، اللہ ہر جگہ ہے مگر دیکھا نہیں جا سکتا. بغیر ایان، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. یہ ہن پوری توجہ. اس سیالکوٹ میں ایک بہترین جملہ صحیفہ علویہ سے توحید اور جناب علی کا کمال دکھانا چاہتا ہوں. ہن توجہ ہو گئی. اچھا میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. والقریب، تیسرا فکرہ جناب علی کا، والقریب من کل نجوا بغیر تدان
فرمایا ہر دو جو سرگوشی کر رہے ہیں ان کے میں قریب ہوں مگر نزدیک نہیں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ہر سرگوشی کرنے میں کے والے کے ساتھ، ہن میرا لپاس دیکھو نا، سرگوشی کرنے کے والے کے ساتھ میں قریب ہوں مگر نزدیک نہیں ہوں۔ یہ کون ہیں جو دو سرگوشی کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں، کعبہ قوسین او ادنا پہ رسول اور علی معراج میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں مگر نزدیک نہیں ہوں۔ مان لو معراج پہ علی تھا۔ حیدری، لمبی بات نہ کریں، صحیح آگے میرے بات اور بھی پڑھیں گے، یہ تھوڑی جی گل۔ جناب رسول خدا نے دمت الثاقبہ اگر کتاب ہے نا، اس میں بھی واقعہ ہے، دیکھ لیں آپ جا کے۔ جناب رسول خدا مسجد نبوی میں صبح کی نماز پڑھ کے اعلان فرماتے ہیں، لوگوں 3 کافروں نے میرے قتل کی قسم کھائی ہے، کوئی ہے کوئی جا کے ان قاتلوں کو قتل کرے یا قیدی بنا کے لے آئے۔ نال جشن ہی منا دیا انہیں، قتل کرے یا قیدی بنا کے لے آئے۔ سارے خاموش، مجھے لفظیں آتی ہیں ہتھولا سے۔ پھر رسول نے فرمایا کوئی ہے جا کے قیدی بنا کے لے آئے یا قتل کر دے ان کو۔ جگہ میں بتاتا ہوں جہاں وہ ہے، خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر خاموش۔ خدا گواہ ہے جناب علی نے فرمایا تمہاری خاموشی سے معلوم ہوتا ہے تم میں میرا بھائی علی موجود نہیں ہے۔ جشن منا دے، اسے جشن منا۔ ہائے ہائے ہائے، حیدری حیدری۔ خاموشی سے معلوم ہوتا ہے میرا بھائی علی موجود نہیں ہے۔ سلمان فارسی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا کچھ گویا بیمار ہیں، یہ بیمار نہیں ہوتے پتر، ان پہ بیماریاں اثر نہیں کرتی۔ سرکار نے فرمایا سلمان جناب علی سے کہو جس حالت میں ہیں ہم بلانا چاہتے ہیں۔ جناب سلمان گئے، دیکھا جناب علی گویا بیمار ہے، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، گویا بیمار۔ گویا نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو سرکار بلاتے اسی طرح جناب علی چل پڑے، آ کے سلام کیا، بچھا کے رسول خدا نے فرمایا علی 3 کافروں نے میرے قتل کی، جماعت الثاقبہ جا کے دیکھ لو ایسے، 3 کافروں نے میرے قتل کی قسم کھائی ہے، آپ انہیں قتل کرنے یا قیدی بنا کے جانا چاہتے ہیں؟ جناب علی نے فرمایا مولا جشن مناؤ۔ مولا میں ذرا لباس بدل لوں۔ فرمایا ہم نے تمہارا لباس بنایا ہوا۔ جناب علی کا رسول نے لباس پہنا کے تلوار لگائی، خود لگا کے کہا علی ماشاءاللہ۔ جو ہی جناب علی چلے نا مدینے سے، صرف سلمان فارسی جناب علی کے ساتھ ہو گئے، مدینے سے باہر نکل گئے۔ جناب علی چلتے 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 جو ہی مدینے سے باہر نکلے نا، چلتے ہوئے جناب علی نے فرمایا سلمان تمہارے قدموں کی حد ختم ہو گئی ہے، رک جاؤ۔ سلمان وہیں کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے جشن منا لو، وہیں کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا قدموں کی حد ختم ہوئی ہے، آنکھوں کی تو نہیں ہوئی نا۔ ہائے 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 مولا میں دیکھتا تو رہوں۔ ہاں حیدری، سرکار نے فرمایا سلمان ہاں ہاں دیکھتے رہو۔ سلمان کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں۔ چلتے 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 آنکھوں سے جناب علی غائب ہو گئے۔ اللہ جانے کدھر گئے؟ جب سلمان کو نہیں پتا چلا ہمیں کب چلے گا؟ اس دن جناب علی مدینے واپس نہیں آئے،
کتاب کا نام میں نے لے لیا. دوسرا دن گزر گیا, نہیں آئے. جب تیسری رات آئی, نہیں آئے. جب تیسرا دن آیا نا, مدینے میں چیمے گویاں شروع ہوئی. علی تو باہر رہتا نہیں. منافقین خوش ہونے لگے, زندہ ہوتے تو آ جاتے. ہائے 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 ہائے, وہ خوش ہو رہے. صبح کی نماز پڑھا کے رسول نے فرمایا میرا بھائی علی منصور و مظفر ہو کے آ رہا. جو بھی میرے صحابیوں میں سے جناب علی کے آنے کی اطلاع یا خبر دے گا, جو مانگے گا میں رسول دوں گا. سارے آدمی اپنی اپنی پسندیدہ جگہوں پہ کھڑے ہو گئے. علی آ رہا ہے. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بھی ایک جگہ جا کے کھڑا ہوا. سلمان فارسی فرماتے ہیں کیوں, کیا دیکھا میں نے؟ علی آ رہے ہیں, 2 کو قیدی بنا کے ایک کا سر کاٹ کے آ رہے ہیں. بھاگے کہ میں رسول کو بتاؤں. وہیں سے علی نے کہا سلمان رک جاؤ, نہ جاؤ. کہتا مولا آج انعام ہے, نہ روکے. جشن منانا ہے, آج تو انعام ملنا ہے. سرکار علی نے فرمایا روکا میں نے ہے, کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو بتائے گا کیسے. خوش ہوا میرا پتر, کوئی دیکھے گا ادھر ہی. جناب سلمان فارسی گئے, مولا سلمان محمد ہی گئے, مولا غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں سلمان, یہ ہم نے تیرے دل میں ڈالا تھا. اب دیکھیں بات بتائی آپ کی معرفت اور بڑھ گئی. یہ کہہ کے جناب علی نے فرمایا سلمان کیا مانگو گے؟ رسول نے اعلان آپ کے آمد کی بتانا ہے کہ جو مانگو گے. سلمان کیا مانگو گے؟ ابھی سلمان نے کہا کچھ نہیں. جناب علی نے فرمایا عمر کیا مانگو گے؟ 300 سال تو تمہاری عمر ہو چکی ہے. سمجھ گئے. زندگی کیا مانگو گے؟ بال بچے بیویاں کیا مانگو؟ وہ سب کچھ ہو گئی. یہ کہہ کے کہا ہاں سلمان کیا مانگو گے؟ سلمان کہتا مولا اب جو آپ فرمائیں گے وہی مانگوں گا. جشن بھی مناتے ہیں بابا, جشن بھی مناتے. اچھا مولا آپ فرمائیں گے وہی مانگوں گا. مولا فرمائیں. سرکار نے فرمایا جب رسول آپ کو کہیں گے, آپ ہی نے دیکھا ہے مجھے, آپ ہی کہیں گے اور کوئی نہیں کہے گا. سلمان کو تسلی دی. جب رسول کہے مانگو تو کھڑا ہو جانا. جناب علی کہہ رہے رسول سے کہنا مولا آپ جو شب معراج گئے تھے. کل نہیں سمجھ آئی دنیا کا. کہنا مولا شب معراج گئے تھے, وہاں 3000 کلام ہوا. خیال کر رہا ہے 3000, 1000. سلمان کہنا مولا 1000 کلام آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا. 1000 کلام میں اللہ نے اختیار دیا, آپ کی مرضی ہے یا نہیں. ایک تیسرا جو 1000 کلام ہے خود کہہ رہا ہے, جناب علی فرما رہے اللہ نے کہا کسی کو نہیں بتانا. سلمان کہنا یہی بتا. ہائے 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 ہائے, خوش ہو جائے. یہی بتا. یہی بتا دو. یہ کہہ کے جناب علی نے فرمایا سلمان جاؤ سرکار سے کہو میرا کہ وہ آ گئے ہیں. مولا مبارک ہو. سلمان نے کہا مولا مبارک ہو, علی آ گئے. علی آ گئے. سلمان سے کہا سلمان تو نے دیکھا ہے سرکار علی کی آمد کی خبر دی ہے, اعلان کر دے جتنے کہیں ہیں آ جاؤ واپس. علی آ گئے ہیں. پوچھتے تھے کس نے دیکھا ہے. سلمان فارسی میں سورے آگے, مسجد نبی بھر گئی. رسول خدا بیٹھے, جناب علی بیٹھے, سلمان بھی آگے بیٹھ گئے. سورے جمع ہو گئے. جناب رسول کل میری سن لو میرے پتر, سن لو, کتاب میں ایسے نہ ہو, میں ذمہ دار. جناب رسول خدا نے فرمایا بھائیو سلمان فارسی نے جناب علی کے آنے کی اطلاع دی ہے. سلمان کھڑے ہو کے مانگو.
جو مانگنا چاہتے یہ ہن جشن منانا ہے، جشن۔ سلمان کھڑے ہو کے مانگو۔ خدا گواہ روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں دھک دھک دل کر رہا تھا، آج علی کی آمد پر جنت مانگے تو ملتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ سلمان کھڑے، حیدری۔ سلمان کھڑے ہوئے، کھڑے ہوتے ہی سلمان مانگو، کیا مانگنا ہے؟ ان میرے پاس سے دیکھیں اور جشن منا لیں۔ سلمان فارسی نے پہلا جملہ کہا، مولا آپ جب شب معراج گئے رسول نے علی کو دیکھا۔ ذرا کھارے ہم منانا جشن۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہاں علی کو دیکھا۔ ہاں سلمان، مولا وہاں 3000 کلام ہوا؟ ہاں ہوا۔ 1000 کلام حکم ہوا کہ صحابہ کو بتا دو، آپ نے بتا دیا۔ 1000 کلام کے لیے اختیار ہے، بتاؤ نہ بتاؤ۔ ان کا خیال کے جشن آ گیا۔ جب 30,000 تھا نا، 30,000، اللہ نے آپ سے فرمایا کسی کو نہیں بتانا، یہی بتا دو۔ اور گل کلام ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا یہ تو بتانا نہیں، مولا اعلان یہی تھا، جو مانگو گے۔ ہائے ہائے۔ ہن جشن منائیں، جشن منائیں۔ فوراً جبریل آیا، آ کے کہا رسول اعلان کر دو، اعلان کر دو، اعلان کر دو، السلمان منا اہل البیت۔ ہائے 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 ہائے۔ حیدری اعلان کر کے 1000 کلام بتا دو۔ سلمان کو 1000 کلام بتا دو۔ خیر ہوئے۔ او سلمان اندر آئے، اندر آئے نا۔ سرکار نے اللہ فنار بے بکری نہیں یا بے بلی ہوگی یہاں۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا ہونے سمجھ آئیے، یہاں دیر نہ لاندی۔ سرکار نے سینہ سلمان پہ ہاتھ رکھا، اس 1000 کلام کا عالم ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ لمبی بحث ہے۔ سلمان لوگ متحمل نہیں ہیں، انہیں بتانا نہیں۔ اگر ان کو نہیں بتانا، خیال کریں سلمان نہیں یہ بتانا۔ اگر بتانا ہو تو اجمالاً بتانا ہے، تفصیلاً نہیں۔ جا کے بیٹھو، جو ہی آ کے بیٹھے، کیا بتایا، کیا بتایا، گل خوش ہو جاؤ، پوچھنا چاہوں۔ سرکار نے فرمایا سرکار جائیں گے پھر بتاؤں۔ میں بھائی اجمالاً بتا سکتا ہوں، تفصیلاً نہیں۔ انہوں نے کہا اجمالاً ہی بتا دیں۔ جب حضور تشریف لے گئے، ساروں نے گھیر لیا جناب سلمان کو۔ سلمان بتاؤ، کیا بتایا؟ سرکار نے فرمایا جو 1000 کلام، اب جشن منائیں، 1000 کلام جو اللہ اور رسول نے چھپائی ہوئی تھی، وہ فضائل علی ابن ابی بس ماشاءاللہ۔ حیدری ابھی آیت پہ تو آپ نے جانے نہیں دیا۔ واہ واہ۔ اللہ نے کہا علی کی والدہ پاک اس دروازے سے نہیں جائے گی کعبہ میں
جہاں سے ابو جہل گزرتا ہے. کافر بھی وہیں سے گزرے. اور علی کی ماں جو امیر المومنین نیادار بنایا یا نہیں؟ اچھا نہیں کافی ہو گیا. حیدری آئے کریمہ پہ تو بحث ہی نہیں ہوئے. باتوں میں آپ نے میرا پورا 1 گھنٹہ ہو گیا جناب. دیوار شک ہوئی. داخلت فاطمہ توفی ہے. فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی. غابت عن ابصارنا. باہر لوگ کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی. والتذکل آئے تو دیکھنے والے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. دیوار مل گئی. بی بی کہتے ہیں جہاں عین جوف کعبہ. جوف مانے ناف کو کہتے ہیں. ناف درمیان ناف. یہ وہ عین جوف کعبہ ہے درمیان. ٹھیک ہے جہاں سے جناب علی نے خود زمین کعبہ بچھانا شروع کی. چوتھے آسمان خوش ہو بابا حیدری. چوتھے آسمان پر اسی بیت اللہ کے سامنے سورہ ہے. سورہ او چوتھے آسمان. آسمانوں کی ابتدا بالکل اسی نقطے کے سامنے. پھر اس کے اوپر ہے بیت المعمور 7ویں آسمان پر. اسی کے جناب علی فرماتے ہیں اگر وہاں سے قطرہ پانی کا ڈالے وہاں سے بیت المعمور سے ہوتا ہوا سورہ سے ہوتا ہوا عین جوف کعبہ میں آ کے گرے. خوش ہو. میں ایک جملہ بس یہی 2 منٹ سے علی بی بی پاک فرماتے ہیں جو ہی جناب علی کے ظہور کا وقت آیا مجھے اونگ آ گئی. بی بی نے کہا مجھے اونگ آئی. اس نے فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی. اونگ آئی. بی بی کہتی ہے اب جو اونگ تو ایک تھوڑی لمحے کے لیے ہوتی. اب جو میں نے آنکھیں کھولی ایک بچہ سجدے میں پڑا. کچھ نہیں ہوا یار تو اچھی نہیں لگی گا. اتوارے والے آدمی نہیں ہیں پتر. یہاں کے آدمی نہیں آ رہے. یہ دلیل توحید بن کے آ رہے. میں جملہ کہہ دوں. جناب علی کی آمد بی بی کو تو اونگ آ گئی. پھر آج کے بعد یہ نہ پوچھا کرو جب ماں کو بھی خبر نہیں علی کب آئے. خبروں معصوم کے بارے میں نہ کہا کرو کیسے آتے ہیں. سمجھا حیدری یا علی. بس بابا ایک لو آخری یا وہ کوئی ٹھیک. اب جناب 1-2 لفظ کہہ لیں صرف 2 اور میں سے کو بی بی نے اپنے کتنا خوش نصیب ہے ماں فاطمہ بنت اسد تاریخیں اٹھائی. اس بی بی کے بارے میں کل مورخین نے جلی لفظوں میں لکھا ہے جو عزت جناب فاطمہ بنت اسد جناب علی کی ماں پاک کو ملی ہے عزت کسی بی بی کو عزت نہیں ملی. کیوں کہ اسے رسول بھی ماں کہتا ہے اور علی بھی ماں کہتا ہے. بی بی نے اپنے بیٹے جناب علی کو اٹھایا پیشانی چومی. اب جو دیکھا اور میرے علی پاس لکھا ہے اس پہ لمبی بحث ہے. میں صرف ایک جملہ کہنا ہے آپ کا ایک مسئلہ بھی حل کرنا. علی علیہ السلام کی آنکھیں بند اور آنکھیں بھی 3 دن بند رکھی. آج ہی آئے ہیں آج جشن ٹھیک ہو گیا. جناب علی کی ماں 3 دن آج باہر آئی ہے. ٹھیک ہو گیا جشن ٹھیک ہے.
जशन, ये बेहतरीन जशन। अब जनाब अली ने आंखें बंद कर दी, बंद। माँ को, माँ इंतजार में है अली आंखें खोले। अली खोल दो, सामने माँ है ना। आंखें बंद। अली अलैहिस्सलाम हकीम है, हकीम। वो ज़ात में हकीम है, ये वजूद में हकीम। हाय हाय हाय। अली ने आंखें बंद करके माँ के सामने गोद में आंखें बंद, क्योंकि जितनी देर बंद रहेगी अली की माँ मेरा चेहरा देखती रहेगी। माँ चेहरा, मेरे आले पास से देखो, मेरे आले पास से भाई, माँ चेहरा देखती रहेगी। क्यों? कि अली का चेहरा देखना इबादत है। एक दूसरी का लंबी शादी, आगा जी लंबी बहस है, लंबी बहस। ये दूध पीने के लिए नहीं आते। अपनी माँ का दूध जनाब अली ने नहीं पिया, रसूल की ज़बान चूसी। सियालकोट में मैं बहुत बड़ा मसला हल करने लगा। इस पे आपने दाद देनी है, जश्न अब मनाना है। कहते जनाब रसूल खुदा की ज़बान मुबारक चूसी या नहीं चूसी, मगर माँ का दूध नहीं पिया। 3 दिन तक खाना काबा में रही रसूल का। ए देखिए, चूसी ज़बान मुबारक, माँ का दूध नहीं पिया। ये ना पी के हमें ये दलील दी है, रसूल की ज़बान चूस कर जनाब अली ने ये दलील दी है, जिसकी मैंने ज़बान चूसी है, इस रसूल ने किसी गैर औरत का दूध नहीं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें।